شیر کو ہوا بخار۔ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر بہت خطرناک اور بہادر بھی تھا۔ ہر جانور اس سے ڈرتا تھا۔ جب بھی وہ جنگل میں آتا اور اپنی آواز میں دھاڑتا، سب پرندے اور جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں چھپ جاتے۔ وہ بہت ظالم اور شفاق تھا، لیکن اس میں ایک خوبی بھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ اپنے علاقے میں کسی اور جانور کا شکار نہ کرتا، اپنے علاقے کے جانوروں کا بے حد خیال رکھتا تھا اور ان کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ اس لیے جنگل میں بہت سکون بھی تھا اور سب امن سے رہ رہے تھے۔ ہر طرف خوشحالی اور سکون تھا کہ اچانک شیر، جو جنگل کا بادشاہ بھی تھا، بیمار ہو گیا۔ اسے اتنا بخار ہو گیا کہ اس سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ اب کچھ دنوں تک وہ اتالا غر ہو گیا کہ اس سے زیادہ چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اب اس پر ایسا وقت آ گیا تھا کہ کوئی جانور اس سے نہ ڈرتا تھا۔ پہلے سب اس کی دھاڑ سے سب گھبرا جاتے تھے، لیکن اب اس سے کوئی نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ اس کی آواز ایسے نکلتی تھی جیسے کوئی چوہا بولتا ہے۔ وقت ایسے گزرتا رہا، اب شیر کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، شیر کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ تو لومڑی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مشورہ دوں؟ بادشاہ بولا، جی ہاں، بولو۔ آپ ایسا کر کہ میں شہر چلے جائیں اور آرام سے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ شیر مان گیا اور شہر جانے والے بس میں سفر کرنے لگا۔ جب بس شہر کے لیے روانہ ہو گئی تو ڈرائیور شہر آتے ہی بولا، شہر آ گیا ہے، آپ کا جہاں دل کرے اتر جائیں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ جب وہ اترنے لگا تو اس سب نے سمجھا کہ کوئی بہت کمزور سا جانور ہے۔ سب لوگوں نے دھیان بھی نہ دیا اور شیر بس میں سے نکل گیا۔ اب وہ راستوں میں پھرتا رہا، لیکن کوئی ڈاکٹر کا پتہ نہ بتایا۔ شیر سڑکوں پہ چلتا رہا اور گھبراتا رہا، کیونکہ ایک توا اسے بہت تیز بخار تھا، دوسرا ٹریفک کی وجہ سے بہت پریشانی تھی۔ وہ بھی سڑک پہ ادھر جاتا بھی ادھر گاڑیوں سے گھبراتا ہوا وہ چلتا جا رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنا جنگل بہت یاد آ رہا تھا، جہاں ہر طرف سکون اور اطمینان تھا۔ لیکن اب وہ کیا کرتا، کیونکہ اسے شہر میں بھٹکنا تھا۔ پتہ نہیں کب تک وقت گزرتا رہا اور وہ سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا رہا۔ شہر میں کسی کو کسی کی ہوش نہ تھی، سب اپنی اپنی زندگی اور کاموں میں مگن تھے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جنگل کا بادشاہ سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ اسی لمحے میں ایک گاڑی آئی اور جنگل کے بادشاہ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جانے ہی والی تھی کہ ساتھ والی گاڑی والے نے اسے بچا لیا اور اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا کے لے گیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جس کو وہ ایک کتا سمجھ کر بچا کے لے آیا، وہ اصل میں ایک شیر ہے، اور شیر بھی ایسا جو انتہائی لاغر اور بیمار ہے۔ اس آدمی نے، جو کہ اتفاق سے جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اسے اپنے ہاسپٹل میں لے آیا اور اس کا علاج شروع کرا دیا۔ آہستہ آہستہ شیر کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ صحت مند ہونے لگا۔ وہاں جتنے بھی جانور تھے وہ پہلے ہی شیر سے بہت ڈرتے تھے، لیکن اب اتنا ڈرنے لگے تھے کہ ہسپتال سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اسی طرح کے حالات دیکھ کر ڈاکٹر نے شیر کو علیحدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سر ڈاکٹر اس شیر کو علیحدہ رکھتا اور اس کا مکمل علاج کرتا۔ وقت گزرتا رہا، کافی دن ہو گئے تو شیر کو اپنے جنگل کی یاد آنے لگی، جہاں وہ بادشاہ بن کر گھومتا تھا۔ کتنا راب تھا اس کا جنگل میں، لیکن شہر میں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے اور گاڑیوں کا شور بھی تھا۔ اسے جنگل کی بہت یاد آنے لگی، جہاں تازہ ہوا اور سکون بھی تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے جنگل میں واپس جانا ہے۔ ڈاکٹر بولا، کچھ دن تو آرام کر لو، میں پھر آپ کو اپنے جنگل چھوڑ دوں گا، بس میں بٹھا دوں گا، میں خود آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ شیر مان گیا اور کچھ دن آرام کی غرض سے ہسپتال میں رہنے لگا۔ جب کافی دن گزر گئے تو شیر نے پھر سے ڈاکٹر کو جنگل جانے کی یاد کروائی۔ ڈاکٹر بولا، ٹھیک ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب تم سب میں نہیں بیٹھ سکتے، بس میں بیٹھتے تو سب لوگ آپ سے ڈر جائیں گے۔ شیر مان گیا اور ڈاکٹر کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفر شروع ہوا۔ شیر کو بہت ہی بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، میں آپ کے لیے کھانا لایا تھا، جانتا تھا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ شیر نے کھانا کھایا اور ڈاکٹر کا بہت اچھا دوست بن گیا اور آئندہ بھی ملنے کا کہہ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے جنگل میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا
کہ سب جانور ایسے کھیل کود رہے تھے جیسے اپنے گھر میں کھیل رہے ہوں۔ شیر کو میں سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا اور سب جانور اس کی رعایا کی طرح تھے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ بہت ہی خوش ہو گئے، لیکن ڈر بھی گئے کہ شیر بادشاہ آ گیا ہے اور پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی پہلے سے زیادہ تیز اور ڈراؤنی تھی، اس لیے سب جانور ڈر گئے تھے۔ لیکن بادشاہ شیر بولا، فکر نہ کرو، سب میرے ساتھ مل کر رہیں گے اور اب بھی کسی کو شیر سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب سے خوشی خوشی ہم سب مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہمیشہ۔ اب آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کا ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گا۔ میڈن کا یہ سن کر سب بہت جانور ہنسنے لگے اور سب خوشی ہنسنے لگے۔